میں آج بھی وہ دن یاد کرتا ہوں جب ایک چھوٹا سا لڑکا میرے سامنے عدالت کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دبلا پتلا، کپڑے میلے اور آنکھوں میں بھوک اور خوف کا عکس لیے ہوئے تھا۔ لوگ اسے مار مار کر تھانے لے آئے تھے اور پھر عدالت میں کھڑا کر دیا تھا۔ میں نے فائل دیکھی تو اس کے جرائم کی فہرست بہت چھوٹی تھی، مگر دل اور آنکھوں میں دکھ اتنا بڑا تھا کہ پورے کمرے میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لڑکے کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور وہ بار بار زمین پر گر رہا تھا۔ ہر تھپڑ کے بعد اٹھ کر عدالت کے سامنے کھڑا ہو رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز اور کانپتے ہوئے ہونٹ اس کی زندگی کی کہانی سنا رہے تھے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کے کپڑوں کی خوشبو میں بھوک اور محنت کی مکس خوشبو تھی، اور میں جانتا تھا کہ یہ بچہ محض ایک روٹی کے لیے اتنی مشکلوں سے گزر رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس سے پوچھا، تم یہ روٹی کیوں چرائی؟ تمہاری ضرورت کیا تھی؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ بولا، امی بیمار ہیں، گھر میں کچھ نہیں تھا، بچوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ میں نے پوری عدالت کی خاموشی محسوس کی۔ ہر انسان کی سانسیں رک گئی تھیں، ہر آنکھ اس کی طرف جمی ہوئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ انصاف صرف قانون کی کتابوں سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اس کا جرم چھوٹا ہے اور اس کے پیچھے بھوک اور ضرورت کی کہانی ہے۔ میں نے کہا، تمہیں سزا نہیں دی جائے گی، اور اپنی جیب سے تھوڑی رقم نکال کر اس کے ہاتھ میں دی کہ یہ اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی امی کا کچھ کام کر لو۔ وہ لڑکا تھوڑا سا مسکرا کر باہر نکلا اور یوں غائب ہو گیا جیسے ہوا کے ساتھ مل گیا ہو۔ اس دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ انصاف میں کبھی کبھی سختی نہیں بلکہ نرمی اور دل کا فیصلہ اہم ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں جج کی نشست سے ریٹائر ہو گیا اور زندگی نے اپنے معمول کے مطابق چکنا چور دن دکھائے۔ 30 سال گزر گئے اور میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ کہاں گیا۔ میں اب ریٹائر ہو کر اپنی زندگی کی آخری دہلیز پر کھڑا تھا، شدید بیمار اور ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا۔ ڈاکٹرز نے امید کم بتائی تھی، دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی چھا گئی تھی کہ شاید یہ زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو تب لندن سے آیا ہوا ڈاکٹر میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں ابھی تک بیمار بستر پر لیٹا ہوا تھا اور ہر سانس میرے لیے دشواری بن چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا امید بہت کم ہے، مگر وہ ڈاکٹر ہر قدم پر اتنی اعتماد اور سکون کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ میری زندگی اب دوبارہ شروع ہونے والی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہم علاج شروع کریں گے، بس اب پورا یقین رکھیں۔ میں نے سوال کیا، کیسے ممکن ہے؟ اب بغیر معاوضے کے اور دور سے آئے ہیں؟ تو اس نے صرف مسکرا کر کہا کہ کچھ لوگ زندگی میں ایک موقع دیتے ہیں اور یہ موقع وقت پر استعمال کرنا بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ میرے سامنے موجود تھا، مگر کچھ عجیب سا سکون تھا جس نے میرے دل میں امید کی روشنی جگا دی۔ علاج کے دن گزرے، میں ہر دن محسوس کرتا تھا کہ میری جسمانی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔ یہ خوف صرف بیماری کا نہیں بلکہ اس راز کا تھا جو ہر لمحے مجھے اپنے اندر کھینچ رہا تھا۔ ڈاکٹر روز علاج کے بعد باتیں کرتا اور آہستہ آہستہ مجھے بتانے لگا کہ وہ کون ہے، لیکن ہر بات کو اتنا احتیاط سے بیان کرتا۔ دن گزرتے گئے، میں آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہا تھا۔ ہر دن مجھے اپنے جسم میں طاقت محسوس ہوتی تھی، دل کی دھڑکن میں زندگی کی رانائی واپس آ رہی تھی۔ میں وہ لمحہ آج بھی یاد کرتا ہوں جب ڈاکٹر نے آہستہ آہستہ اپنا ماسک اتارا۔ میں ابھی تک بستر پر لیٹا ہوا تھا اور دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر سانس میں زندگی اور موت کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے سامنے رکھا اور میں حیرت کے مارے سانس بھی لینا بھول گیا، کیونکہ میں جو دیکھ رہا تھا وہی وہ بچہ تھا جسے میں نے 30 سال پہلے عدالت میں روٹی چرانے پر معاف کیا تھا۔ وہ دبلا پتلا بچہ جو آنکھوں میں خوف اور بھوک لیے کھڑا تھا، اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکا تھا اور میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، واقعی تم وہی ہو؟ تو اس نے ہنس کر آہستہ سے کہا، ہاں میں وہی ہوں جسے اپنے سزا دینے کے بجائے معاف کیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم نے اپنی زندگی اس طرح بدل دی؟ تو اس نے کہا، آپ کی نرمی اور انصاف نے مجھے ایک موقع دیا اور میں نے اس موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ میں نے کہا، تو یہ سب علاج کیوں مفت کیا اور اتنا طویل سفر کیسے آیا؟ تو اس نے کہا کہ زندگی میں جو موقع آپ نے مجھے دیا اس کا بدلہ دینے کے لیے یہ میری ذمہ داری تھی، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں نہ آؤں تو یہ موقع آپ کے ہاتھ سے بھی نکل سکتا تھا۔ اس نے کہا، ہر انسان کو ایک موقع ملتا ہے
اور جو موقع دل سے دیا جائے وہ سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا تم لندن سے آئے کیسے اور اتنے تجربہ کار کیسے ہو گئے؟ اس نے کہا یہ سب میرے مسلسل محنت اور اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ میں نے پوچھا تم نے یہ سب کیسے سیکھا اور یہ سب کیسے ممکن کیا؟ تو اس نے کہا جب انسان کو دوسرا موقع ملتا ہے وہ زندگی کے ہر لمحے کو قدر سے جیتا ہے، اور ہر دن میں نے سیکھا کہ صرف علم اور مہارت کافی نہیں، انسان کے دل اور نیت کی صفائی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہاری نرمی اور انصاف نے مجھے وہ راستہ دکھایا جس نے آج اب کو زندگی دی، اور اسی راستے نے مجھے ڈاکٹر بنایا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ زندگی میں کبھی کبھی چھوٹے فیصلے جو لمحے بھر کے لگتے ہیں وہ دراصل تقدیر کے سب سے بڑے موڑ ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹے بچے کی بھوک اور ضرورت بھی کبھی کبھار کسی انسان کی زندگی بدلنے کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ زندگی میں جو لمحے ہمیں چھوٹے لگتے ہیں وہی اصل میں سب سے اہم ہوتے ہیں، اور آج یہ لمحہ میرے سامنے کھڑا تھا میری زندگی بدلنے کے لیے، اور اس بچہ ڈاکٹر نے یہ سب ثابت کر دیا کہ انصاف اور نرمی کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس دن کے بعد میرے لیے ہسپتال کا ہر لمحہ بدل گیا تھا۔ میں بستر پر لیٹا ہوتا مگر دل میں عجیب سا سکون اتر چکا تھا۔ بیماری ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی مگر خوف کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر روز میرے پاس بیٹھتا اور کبھی دوا دیتا، کبھی میری نبض دیکھتا اور کبھی خاموشی سے میری آنکھوں میں دیکھتا رہتا جیسے وہ میرے دل کے اندر چلنے والی ہر بات کو پڑھ رہا ہو۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تم نے یہ سب صرف اس لیے کیا کہ میں نے تمہیں کبھی معاف کیا تھا؟ تو وہ آہستہ مسکرایا اور بولا نہیں صاحب، بات صرف معافی کی نہیں تھی، بات اس لمحے کی تھی جب پہلی بار کسی نے مجھے انسان سمجھا تھا، چور نہیں، مجرم نہیں، بلکہ بھوکا انسان۔ اس نے بتایا کہ اس دن عدالت سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا تھا، وہی ماں جو بیماری اور فاقوں سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے وہ رقم ماں کے ہاتھ میں رکھی اور پہلی بار اس کی ماں نے اسے دعا دی تھی، وہ دعا جو دل سے نکلی تھی۔ اس نے کہا کہ اس دعا نے اسے ساری زندگی محنت پر مجبور رکھا۔ اس نے چھوٹے کام کیے، کبھی برتن دھوئے، کبھی سڑکیں صاف کیں، کبھی لوگوں کے گھروں میں کام کیا، مگر اس نے دوبارہ کبھی چوری نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک آدمی نے اس پر یقین کیا تھا اور وہ یقین ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا اور محسوس کرتا رہا کہ میرے جسم میں واقعی طاقت واپس آ رہی ہے۔ ڈاکٹرز جو پہلے مایوس تھے اب حیران تھے، وہ بار بار رپورٹس دیکھتے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سر ہلاتے۔ میں جانتا تھا کہ یہ صرف دواؤں کا اثر نہیں تھا، یہ نیتوں کا اثر تھا اور دل سے دی گئی نرمی کا اثر تھا۔ وہ لڑکا جو اب ڈاکٹر تھا، اس نے کہا کہ اس نے پڑھائی اس لیے نہیں کی تھی کہ امیر بنے، بلکہ اس لیے کہ ایک دن اگر وہی شخص جس نے اس پر رحم کیا تھا کمزور ہو جائے تو وہ اس کے کام آ سکے۔ ایک رات میں نے اس سے پوچھا کہ اگر میں اس دن تمہیں سزا دے دیتا، تو وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا شاید میں آج زندہ نہ ہوتا، کسی اندھیرے میں گم ہو چکا ہوتا، اور شاید آج اب بھی یہاں نہ ہوتے۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے زندگی میں بہت فیصلے کیے تھے مگر اس دن کا فیصلہ سب سے بھاری، سب سے قیمتی اور سب سے سچا ثابت ہوا۔ وہ رات میرے لیے فیصلہ کن تھی۔ اگلی صبح میں بستر سے خود اٹھ کر بیٹھ گیا اور پہلی بار کھڑکی سے باہر دھوپ دیکھی، مجھے لگا جیسے زندگی نے ایک بار پھر مجھے قبول کر لیا ہو، اور میں جان گیا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل بات اب سامنے آنی باقی تھی کہ اس ڈاکٹر نے برسوں تک میرے بارے میں کیا سوچا اور وہ لمحہ اس کے دل میں کس طرح زندہ رہا۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم ہی نہیں میری روح بھی صحت یاب ہو رہی ہے۔ میں ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوتا مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہی پرانا کمرہ عدالت کا سامنے آ جاتا، جہاں ایک بھوکا سا لڑکا خوف زدہ کھڑا تھا، اور آج وہی لڑکا میرے سرہانے کھڑا تھا، مضبوط، پر اعتماد اور مطمئن۔ میں نے اس سے کہا تم نے اتنے سال میرے بارے میں کیوں سوچا؟ تو اس نے گہری سانس لے کر بتایا کہ وہ لمحہ اس کے دل میں کیل کی طرح گڑ گیا تھا جب ایک جج نے قانون سے ہٹ کر انسان کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا وہ ہر مشکل میں اسی لمحے کو یاد کرتا رہا، جب پڑھائی مشکل لگتی، جب فاقے ہوتے، جب نیند سڑک پر آتی، جب لوگ حقارت سے دیکھتے، تب وہ خود سے کہتا تھا کہ اگر ایک انسان اس پر یقین کر سکتا ہے تو وہ خود پر بھی یقین کر سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ برسوں بعد جب وہ ڈاکٹر بنا تو اس نے دل میں ایک بات باندھ لی تھی کہ اگر کبھی وہ شخص جس نے اس کی زندگی بدلی کمزور ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس پہنچ جائے گا۔
اس نے کہا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دن کب آئے گا، مگر وہ ہر دعا میں یہی مانگتا رہا کہ اللہ اسے موقع دے، اور جب اسے خبر ملی کہ ایک ریٹائرڈ جج شدید بیمار ہے اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، تو اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے لندن کی آرام دہ زندگی چھوڑی اور سیدھا یہاں آ گیا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ علاج نہیں تھا، یہ قرض تھا جو دل سے ادا ہونا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سوچا کہ دنیا میں کچھ قرض ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں سے ادا نہیں ہوتے بلکہ وقت، نیت اور قربانی سے ادا ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، تو وہ فوراً بولا نہیں صاحب، زندگی اپنے مجھے دی تھی، میں تو صرف وہی واپس لوٹانے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ میرے سینے سے اتر گیا ہو، اور میں نے پہلی بار خود کو واقعی ہلکا محسوس کیا۔ چند دن بعد مجھے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ میں اپنے قدموں پر چل رہا تھا، مگر ہر قدم کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری محسوس ہو رہی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ یہ کہانی صرف ایک لڑکے اور ایک جج کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو کسی لمحے میں رحم آسختی کا انتخاب کرتا ہے۔ میں نے اس ڈاکٹر کا ہاتھ تھاما اور کہا تم جہاں بھی رہو اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر کبھی پھر کسی بھوکے بچے کو عدالت میں دیکھیں تو اسے قانون کے ساتھ دل سے بھی سننا۔ وہ رخصت ہو گیا اور میں دیر تک اس کے جانے کی سمت دیکھتا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری باب نہیں بلکہ نیا باب شروع ہوا ہے، اور میں جانتا تھا کہ اب میں باقی عمر اسی فیصلے کے سہارے گزاروں گا جو میں نے 30 سال پہلے دل سے کیا تھا، کیونکہ کچھ فیصلے انسان کو نہیں بدلتے بلکہ انسان کی پوری تقدیر لکھ دیتے ہیں۔